السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 501 صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتھا میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انزا گاڑ دیا گیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے۔ حدیث نمبر 502 صحیح بخاری۔ میں سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 503 صحیح بخاری۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے، اور شیبہ نے عمرو بن عامر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ حدیث نمبر 504 صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے، اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے 2 ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 505 صحیح بخاری۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا، اور ایک کو دائیں طرف، اور 3 کو پیچھے، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف 2 ستون چھوڑے تھے۔ حدیث نمبر 506 صحیح بخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے جاتے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا، اور آپ آگے بڑھتے۔ جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 507 صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کی، جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے، ایک کھیڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 508 صحیح بخاری۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے، یہ چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پینتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی۔ حدیث نمبر 509 صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سے آدم بن ابی یاس نے بیان کہا، ہم سے سلمان بن مغیرہ نے کہا، ہم سے حمید بن بلال ادوی نے کہا، ہم سے ابو صالح سمان نے کہا، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے
اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 510 صحیح بخاری۔ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 دن تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو نضر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔ جزاک اللہ۔ صحیح بخاری کی پوری کتاب انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر ملے گی۔ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔